اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یحتک حجابہ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائلہ ولا یخیب عاملہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے طلب رحمت کے عنوان سے، اور ماہ رمضان کی راتوں میں پڑھی جانے والی دعائے افتتاح کے مختلف حصوں کی بالترتیب تفسیر و تشریح اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ آج 7واں پروگرام ہے اور یہ 14واں حصہ یا پہرا ہے دعا کا، جس کو آج ہم بیان کرنے چلے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس دعا میں مختلف انداز سے اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی عظمت کا، اللہ کی جلالت کا، اللہ کی بزرگی کا ذکر کر کے حمد لائی جا رہی ہے۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی حمد بجا لانا چاہیے کہ اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے قرار دیا ہے، ہمیں وجود عطا کیا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اپنے آخری پیغمبر پیارے حبیب مصطفیٰ کی امت سے قرار دیا ہے، صحت دی ہے، سلامتی دی ہے۔ یہ سب اس کی نعمات ہیں، اور اس نعمت کو بجا لاتے ہوئے اللہ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی وصفیں بیان ہی نہیں کر سکتے، اللہ کی صفات کا احاطہ ہی ممکن نہیں ہے۔ وہ کمال لا یتمنا ہی ہے، وہ ہماری عقلوں یا فہموں میں نہیں آ سکتا، نہیں سما سکتا، نہ ہماری سوچیں اور خیال اس کو پا سکتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے حمد ہے۔ کون اللہ؟ جس کا پردہ جو ہے چاک نہیں کیا جا سکتا، اور جس کی درگاہ کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ جس کے سوالی کو خالی نہیں پلٹایا جا سکتا، جو ہاتھ اس کی طرف بلند ہوتے ہیں وہ خالی واپس نہیں آتے، اور جو اس کی درگاہ سے امید وابستہ کرتے ہیں تو نا امید نہیں پلٹتے۔ اس میں نکات ہیں۔ پہلا نکتہ، ہتک جو ہے نا، یہتک ہتکا، یہ معنی ہوتا ہے کسی پردے کو ہتک کرنا، کہتے ہیں ہتک حرمت، فلاں شخص کی ہتک ہو گئی، یعنی اس کی جو حیثیت تھی اسے اس حیثیت سے گرا دیا گیا، اس کا جو ایک پردہ تھا اسے پردے کو ہٹا دیا، اس پردے کے پیچھے اس کا کوئی عیب تھا وہ اب سامنے آ گیا۔ تو جب اللہ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حجاب کو ہتک نہیں کیا جا سکتا، تو اس سے مراد ظاہر ہے وہ معنی نہیں ہے جو معنی ہمارے عام انسانوں کے استعمال میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میں تو کوئی عیب و نقص ہے ہی نہیں، تو اللہ کی جناب سے پردے کا ہٹ جانا اور پردے کے ہٹنے کے بعد پیچھے جو کچھ نظر آئے گا تو وہ تو ظاہر ہے یہاں تو موضوعی منتفی ہے، وہاں پردہ ہٹے اور کچھ ایسی چیز نظر آئے جس پر پردہ پڑا تھا تو پھر کہتے ہیں اس کی حد کے حرمت ہو گئی، اس کی بے
احترامی ہو گئی، اس کا جو پردہ پوشی تھی وہ ہٹ گیا، کسی کا پردہ دری نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو نہ کوئی نقص ہے نہ احتیاج ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ وہاں حجاب ہٹے تو کوئی ہٹ کی نہیں جا سکتی، یعنی وہاں تصور ہی نہیں ہے ہٹ کا، کوئی ایسی شے ہی نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ اب اللہ کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا. جو پردہ ہٹتا جائے گا تو اس کی عظمت اور روشن ہوتی جائے گی، اس کی حرمت کا احساس اور ہوتا جائے گا ہم ناقصان کو. باب لا یغلق باب، باب دروازے کو کہتے ہیں، اور یہاں باب سے مراد ارتباط ہے، تعلق ہے، رابطہ. تو دعا افتتاح میں بھی یہ نکتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب رابطہ کرتے ہو تو یہ رابطہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. جب رابطے کا ارادہ کرتے ہو تو رابطے کے لیے کوئی سلسلہ بند نہیں ہے. عام طور پر ہم اپنی زندگی میں کسی سے رابطہ کرنا چاہیں، کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کا ٹیلی فون بند ہے، یا کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ سے بات نہیں کر سکتا. لیکن اللہ عز و جل وہ ذات ہے کہ جب چاہو، جس وقت چاہو، جس حال میں چاہو، جیسے اس سے پکارو، بلند آواز سے پکارو، آہستہ سے پکارو، جس کام کے لیے پکارو، ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہے، یعنی ہر وقت اس سے رابطہ ہو سکتا ہے، اپنا ارتباط اور تعلق قائم کر سکتے ہو. لا یغلق باب، یخیب، خیب یعنی خواب یخیب، یا خیب یخیب، خواب یخیب، یعنی جہاں کوئی امید لگی ہو اس امید کا پورا نہ ہونا، رسوا ہو جانا، محروم ہو جانا، یعنی خالی ہاتھ پلٹ آنا، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. لیکن جب انسان اللہ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سے جب لو لگاتا ہے تو وہاں سے وہ خالی نہیں پلٹتا، رسوا نہیں ہوتا. جو امید اس سے لگائی ہے تو امید اس کی پوری ہوتی ہے، بلکہ جو امید لگائی ہے اس سے بڑھ کر اسے ملتا ہے. جو اس نے نہیں سوچا ہوتا وہ بھی اسے مل جاتا ہے. یہ اس کا فضل و کرم ہے جو جاری اور ساری ہے. پیغام، پہلی بات تو یہ ہے ہم یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم اللہ کے دستورات پر عمل نہ کریں، اللہ کے قوانین کی نافرمانی کریں، اللہ کے احکام کو پامال کریں، اپنے پاؤں تلے روندیں، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا. اللہ کی حرمت کبھی پامال نہیں ہوتی اور پامال ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس لیے لا یحتق حجابہ، یہ ہماری خطائیں، ہماری کوتاہیاں، ہمارا اللہ کے سامنے گستاخیاں، یہ سب چیزیں اللہ کے احترام اور عظمت میں نہ کمی لا سکتی ہیں، اور ہماری یہ اطاعتیں اس کی عظمت کو بڑھا نہیں سکتی. یہ ہم ہیں کہ اگر گناہ کریں گے تو ہم اپنی عزت کھو رہے ہیں، اپنا مقام اور حیثیت گنوا رہے ہیں، اور اگر اطاعت کریں گے اللہ کی تو ہم گویا کہ احترام آدمیت کا لحاظ رکھا ہوا ہے، اپنا عزت بنا رہے ہیں. اے مگس عرصہ سی مرغ نہ جولان گاہ دوست، ایک مکھی جو ہے وہ شاہین کی پرواز جو ہے اس کا دائرہ نہیں ہے. ہم چھوٹے ہیں، ہم اس ذات تک پرواز نہیں کر سکتے. ہماری خطائیں، ہماری کوتاہیاں، ہماری نافرمانیاں وہ ہماری حیثیت کو گنوا رہی ہوتی ہیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان
میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید میں برابر یہ سفارشات کی گئی ہیں، اور یہ اولیاء اللہ نے بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ دعا اور اللہ سے ارتباط کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں وقت اللہ کو پکارو اور فلاں وقت پکارو نہیں پکارو، فلاں وقت سجدہ کرو اور فلاں وقت سجدہ نہیں کرو، فلاں وقت مانگو اور فلاں وقت نہیں مانگو۔ ایسا نہیں ہے، ہر وقت ہر حال میں آپ اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہو۔ البتہ بعض کیفیات جو ہیں وہ بڑی مناسب ہوتی ہیں، کہ مثلا اگر بارش ہو رہی ہے اور اس وقت اللہ کا ایک کرم جاری ہے اور اس وقت سوال کرتے ہو، تو وہ سوال کرنے میں اور لطف اور مزہ ہے۔ اذان کے وقت سوال کرو، نماز کے پڑھنے کے بعد سوال کرو، باوضو اور باطہارت ہو کر سوال کرو، تو یہ آداب حضوری کے لیے اللہ کے جناب میں آداب ہیں، ان کا اگر لحاظ رکھو تو وہ آپ کی جو مانگ ہے اس میں کمال ہو جاتا ہے، اور اس میں عاجزی کا ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی جو ہے ظاہر ہے اللہ کے حضور جب جانے لگو تو جھک کر جاؤ، انکساری کے ساتھ جاؤ، اچھے الفاظ کے ساتھ اسے بلاؤ، ورنہ تو جس انداز سے جو چاہے بلائے وہ تو آواز سنتا ہے، اور وہ کسی کو خالی بھی نہیں پلٹاتا، ہر ایک کو دیتا ہے، اس کے استحقاق سے زیادہ دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یا تیسرا پیغام یہ ہے کہ بندوں کو چاہیے اللہ کے فضل کا ہمیشہ سوال کرتے رہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ نساء کی آیت 32 ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ سے سوال کرو، اللہ کے فضل کا، اللہ کے کرم کا۔ اور ہم نے بتایا کہ اللہ کا فضل جو ہے کن کن عناوین پہ آتا ہے۔ علم جو ہے مانگنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ رزق اللہ کا فضل ہے۔ شیطان سے بچ کر رہنا اور اس کی دعا کرنا، شیطان سے دوری، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اطاعت میں توفیق پانا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ انبیاء کی پیروی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ صحت، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ہر وقت اللہ کا فضل طلب کرتے رہو، اور اللہ کے ہاں سوال کرنے والا جو ہے اس کا سوال جو ہے خالی نہیں جاتا۔ خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا جو اللہ کے پاس جاتا ہے۔ عمل عامل امیدوار، چوتھی بات ہے۔ آرزوئیں تو عام انسانوں کے پاس جب کوئی آپ آرزو لے کر جاتے ہو تو کبھی پوری ہوتی ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی درگاہ میں جب جاؤ گے تو کبھی تصور ہی نہ کرو کہ جو آپ امید لے کر گئے ہو، جو آپ نے درخواست پیش کی ہے، وہ درخواست جو ہے آپ کی منظور نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کی درخواست قبول کرتا ہے، دیتا ہے۔ وَلَا يُخَيَّبُ عَامِلُهُ۔ 15واں حصہ، پہرا یا حصہ اس دعا کا۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ جو ڈرنے والوں کو امن دیتا ہے، جو صالحین کو نجات دیتا ہے، کمزوروں کو بلند کرتا ہے، مستکبرین مغرور ان کو زمین پہ گراتا ہے، بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ یہ اس کا نظام ہے اللہ کا۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ مستضعف
جس کو کمزور بنایا گیا ہے، محروم طبقے، مستکبر جو بڑے بن بیٹھتے ہیں۔ نکات، حدیث اور روایات میں بہت زیادہ اس مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے۔ خوف دینی تعلیمات میں آیا ہے کہ اہل ایمان کس چیز سے ڈریں۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا ڈرنے کی چیز ہے؟ خدا سے تو محبت ہونی چاہیے۔ خدا سے ڈر ایسا نہیں کہ جو انسان کو خدا سے دور کرے۔ انسان سانپ سے ڈرتا ہے کہ سانپ اسے ڈس لے گا، اس لیے اسے دور بھاگتا ہے۔ درندہ، شیر چیر پھاڑ کھاڑنے والا آ رہا ہے، بھیڑیا، اس کے پاس بچاؤ کا کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہاں سے دور بھاگے گا۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سے دور بھاگے۔ اللہ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، پیار کرنے والا ہے، حباب ہے، حنان ہے، محبت کرنے والا ہے، شفیق ہے، رفیق ہے، رؤوف ہے۔ تو وہاں خوف سے یہ مراد نہیں ہوتی۔ خوف ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے عدل کر لیا تو جتنی میری خرابیاں ہیں پھر مجھے سزا مل جائے گی، یہ ڈر رہتا ہے۔ اور امید جو ہے اللہ کے فضل کی، اللہ کے کرم کی، اللہ کی بخشش کی، کہ یہ عفو ہے، بہت معاف کر دینے والا ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ سورہ حشر کی آیت 22 میں وَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو مومن کی شان ہے کہ اس میں خوف اور رجا یہ دونوں جو ہیں برابر برابر ہوتی ہیں۔ خوف اللہ کی ذات سے نہیں ہے، خوف اللہ کے عدل سے ہے۔ خوف اپنے بارے میں ہے، اپنے سے خوف ہے کہ میں ایسا کام کر بیٹھوں کہ جس کام کی وجہ سے سزا کا مستحق ہو جاؤں۔ ہاں، یہ خوف ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر خوف کے آثار ہیں، ڈر رہا ہے۔ فقال یا ما بالک، تجھے کیا ہوا ہے، کیوں خوف زدہ ہے؟ قال انی اخاف اللہ، اس نے کہا میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ وقال یا عبد اللہ خف ذنوبک وخف عدل اللہ علیک فی مظالم عبادہ واطعہ فیما کلفک ولا تعصہ فیما یصلحک ثم لا تخف اللہ بعد ذلك فإنه لا يظلم أحدا ولا يعذبه فوق استحقاقه أبدا۔ اے بندہ خدا، اپنے گناہوں سے ڈرو، اللہ کے عدل سے ڈرو کہ اللہ کے بندوں کے جو مظالم ہیں تمہاری گردن پر، جو حقوق ہیں، اور تم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے جب اللہ کی دربار میں جاؤ گے تو پھر وہاں عدل لگے گی کرسی، تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو زیادتی ہو گئی ہے اس کا انصاف دلائے گا۔ اور اطاعت کرو اللہ کی ان امور میں جو اللہ نے تیرے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، جو تیرا فرض قرار دیا ہے، اور معصیت نہ کرو اس کی جس میں تیری اصلاح دیکھی گئی ہے، پھر نیک بنو۔ اور پھر جب ایسا کرو گے، فرائض انجام دو گے، معصیت نہیں کرو گے، جو چیزیں آپ کی اصلاح کے لیے ہیں ان کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر اللہ سے مت ڈرو۔ کیوں؟
اللہ تو کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا، اور کسی کو جتنا اس کا استحقاق ہے اس سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ ہر ایک کو جو سزا دیتا ہے تو اتنی دیتا ہے جتنا وہ حقدار ہے، اور عطا جو ہے اس کی بے حساب ہے۔ اور ایک اور حدیث جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انسان کے تمام اعمال جو ہیں وہ اس کے سامنے ہیں، اور وہ اعمال جو ہیں وہی اعمال ہی انسان کے ہیں جس کے تحت اس کا حساب ہونا ہے۔ قرآن مجید میں بعض آیات میں آیا ہے، جیسے سورہ مبارکہ الرحمن میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آیت 46 ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے مقام سے خوف کھائے تو اس کے لیے 2 بہشتی باغ ہیں۔ یا سورہ نازعات کی آیت 41 اور 40 میں ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى، جو اپنے پروردگار کے مقام سے خوف زدہ ہو، ترساں ہو، ڈرے، اور ہوائے نفس نفسانی خواہشات سے خوف کھائے اور اسے روکے اور ہوا و ہوس میں نہ بہہ جائے، تو پھر یقینی طور پر اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے رب کے مقام سے ڈرے، تو اس مقام سے مراد کیا ہے؟ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن مختلف مواقف ہوں گے، جہاں موقف کہتے ہیں جہاں انسان ٹھہر کر کس چیز کی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب پیشی ہوگی درگاہ میں رب رحمان کے سامنے، تو وہاں جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے تو مقامہ عند ربہ، یعنی اپنے رب کے پاس، رب کے حضور، رب کی جناب میں وہاں جب پیشی ہے، تو وہاں جہاں ٹھہرے ہوئے ہو، وہاں جب اللہ کے حضور، اللہ کے پیشگار، اللہ کی جناب میں ٹھہرنے کی جو جگہ ہے، اس منظر کو یاد کر کے اس کے لیے ڈرو کہ کس حالت میں تم وہاں کھڑے ہوگے، ابھی سے سوچ لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد، مقام رب سے مراد اللہ کا اپنے بندوں کے حالات پر ناظر رہنا، اللہ کا اپنے بندوں کے حالات سے آگاہی۔ تو انسان جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ میرے سارے حالتوں سے آگاہ ہے، تو لہذا اس کے دل میں خوف آنا چاہیے کہ میں تو کوئی چیز تو اللہ کے سامنے سے چھپی ہوئی ہے نہیں۔ جیسے سورہ رعد میں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا کوئی ہے جو میرے سر پہ کھڑا ہے اور میرے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے؟ تو ایسا کسی کا وصف نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کی ذات ہی ہے جس میں یہ وصف ہے۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ سورہ رعد کی آیت 33۔ تو لہذا انسان اس حالت کو یاد کر کے کہ رب ہی ہے جو اس کے سارے اعمال پر ناظر ہے، اس سے کوئی شید پوشیدہ نہیں۔ اس تفسیر کے لیے یہ حدیث بھی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، سورہ رحمان کی آیت 46 کے ضمن میں آئی ہے من علم ان اللہ عز وجل یراہ یسمع ما یقولہ ویفعل من خیر
او شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى۔ جو شخص اس بات کو جانے، اسے یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، جو شخص جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ اسے سن رہا ہے، وہ شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باتوں کو سن بھی رہا ہے، اچھی بات، اچھا عمل، بری بات، برا عمل، جو بھی ہے سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ تو یہ علم، یہ جاننا اس شخص کا رکاوٹ بن جائے کہ وہ شخص برے اعمال سے خود کو بچائے رکھے، یعنی یہ علم اسے برائی سے روکنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہی وہ ہے کہ جس نے اپنے رب کے مقام کا خوف کھایا اور اپنے نفس کو، ہوائے نفس میں نہیں بہہ گیا، اپنے نفس کو جو ہے خواہشات نفسانی سے روکے رکھا۔ اسی کے لیے دو بہشتوں میں دو باغ ہیں۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، ساری حمد اسی کے لیے ہے جو خوف کھانے والوں کو امن دیتا ہے۔ یعنی اگر امنیت چاہیے، اہل خوف جو ہیں ان کے لیے ایک بدلہ جو ہے، جزا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ امن مل جاتا ہے، اسے اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ روایات اور آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اور انعامات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین پر ان کا آخرکار تسلط ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت 13 اور 14 میں، قال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ یہ بھی ایک اللہ کا وعدہ ہے۔ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے، یعنی جو رسول ان لوگوں کے پاس آئے تھے اللہ کی طرف سے، انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، بلکہ رسولوں سے یہ کہا، اور جنہوں نے رسولوں کی بات مان لی تھی کہ تم ہماری زمین سے نکل جاؤ، یعنی کافروں نے کہا کہ یہ زمین ہماری ہے، تم کون آ گئے ہمیں ہدایت دینے والے، نکلو، یا پھر ہماری ملت میں آ جاؤ، یعنی جس دین یا جس نظام پر ہم لوگ ہیں اسی پہ چلو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی ان کے لیے، اوحی الیہم ربہم، یعنی رسولوں کو یہ وحی دی گئی کہ ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر صورت ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ظالم نہیں رہیں گے، اور تمہیں ان ظالموں کے بعد اس زمین میں قدرت دیں گے، اختیار دیں گے، اور ہماری حکومت ہوگی، صالحین کی حکومت ہوگی، اور یہ ضرور ہوگی تو جو خوف میں ہیں، جو میرے مقام سے خوف کرتے ہیں، جو اس حالت میں ہیں، تو ان کا انجام یہ ہے کہ آخرکار زمین کی سرداری انہیں ملنے والی ہے۔ اور اسی بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اپنی امت کے لیے بیان کیا کہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہی نافذ ہوگا، اللہ کی زمین پر امن قائم ہوگا، اللہ کی زمین سے ظلم ختم ہوگا، کفر ختم ہوگا، الحاد ختم ہوگا، اور وہ قیامت سے پہلے ہوگا، اور میرے فرزند سے انجام پائے گا، جس کا نام میرے والا نام محمد ہوگا،
جو اس امت کے مہدی ہیں، ان کے پیچھے عیسیٰ نے آ کے نماز پڑھنی ہے، امام تمہارے میں سے ہوگا، عیسیٰ ماموم ہوگا، اور وہ وقت ضرور آئے گا، ہم اسی وقت کی انتظار میں ہیں، تو خوف کھانے والوں کو امن ملے گا۔ اللہ صالحین کو نجات دے گا ان نابکاروں سے، ینجی الصالحین، صالحین کے لیے خصوصیت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 113 اور 114، اس میں صالحین کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں۔ صالحین کو ظالموں سے نجات دینی ہے، ستمکاروں سے نجات دینی ہے، فسادیوں سے نجات دینی ہے، دہشت گردوں سے نجات دینی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہر صورت ہوگا۔ لذا ہمیں موجودہ حالات میں ظالموں کی بالادستی کو دیکھ کر مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے ضرور ہوگا۔ صالحین ہیں کون؟ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب سے امت ہے جو کیا ہے؟ قائمۃ، قیام کرنے والی، ایک گروہ ہے جو حق اور ایمان کی خاطر قیام کرتے ہیں، حق اور ایمان پر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور جب آیات پڑھتے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والآخر، یہ صفت ایک اور ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ یامرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں، یعنی اچھائیاں پھیلاتے ہیں، خود اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کو اچھائی کا کہتے ہیں۔ ینہون عن المنکر، منکرات سے روکتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں۔ اولئک من الصالحین، یہ ہیں صالحین سے۔ تو صالحین کے لیے بتا دیا گیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ پر ان کا مضبوط ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہی صالحین ہیں۔ جو صفات ان کی بتائی گئی ہیں جن میں یہ ہیں، تو انہیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ فسادیوں پر، بدکاروں پر، گناہ گاروں پر، ظالموں پر ان کا ایک دن غلبہ ہوگا، اور اللہ انہیں ان کے شر سے نجات دے گا۔ مستضعفین، مستضعف اسم فاعل، ضعف کمزوری استفعال سے ہے، یعنی طاقت رکھنے کے باوجود انہیں کمزوری کی طرف کھینچ کر لے گیا جائے، یعنی ان کو کمزور سمجھا جائے، کمزور بنا دیا جائے۔ مستضعف یعنی جسے کمزور بنا دیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کمزور جن کو کر دیا گیا ہے، جن سے اختیار چھین گیا ہے، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ظالموں کے غلبے کی وجہ سے۔ یستخلف، خلف سے ہے جانشین ہونا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بہت ساری اقوام کے قصے بیان کیے ہیں کہ کس طرح ایک امت جو ہے دوسری امت کی جگہ لیتی رہی، کس طرح اس زمین پر حکمران بدلتے رہے، بادشاہ آئے اور پھر گئے۔ آپ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت 69 میں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، حضرت ہود نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ذرا یاد کرو کہ نوح کی قوم کے بعد تمہیں نوح کی قوم کا جانشین قرار دیا۔
یعنی ایک دور تھا کہ نوح کی قوم یہاں پر رہتی تھی، اب ان کی جگہ تم آ گئے ہو۔ یا مثلا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے سورہ ہود کی آیت 57، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ یہ بھی حضرت ہود نے اپنی قوم سے یہ کہا، اگر تم منہ موڑ لوگے، رخ پھیر لوگے اور بات کو نہیں مانو گے، تو میں تو پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ پیغام پہنچاؤں، تم بات نہیں مانو گے تو پھر میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ اور اسی طرح اور آیات میں ہے کہ انبیاء جو تھے امت کو بتاتے تھے کہ تم ستمگروں اور ظالموں کے جانشین بنو گے۔ سورہ اعراف کی آیت 129، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فینظر کیف تعملون۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہا، ایسا ہے کہ تمہارا پروردگار جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ختم کر دے، اور تمہیں اس سرزمین کا جانشین بنائے، تو پھر دیکھو کہ تم عمل کیسا کرتے ہو۔ تو ایک قوم کا جانا اور دوسری قوم کا آنا، جب ان تمام آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلسل روئے زمین پر ایسا ہو رہا ہے کہ حکمرانی کسی ایک گروہ کے پاس نہیں رہتی، یہ حکمرانی بدلتی رہتی ہے، ایک امت کی جگہ دوسری امت آ کر لے لیتی ہے۔ ظالموں کی جگہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب صالحین کی حکمرانی ہوگی، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور یہاں تک کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بھی وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں اپنے آخری پیغمبر، اپنے پیارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وعدہ دیا کہ یہ امت آخری امت ہے اور یہ دین کامل دین ہے، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے، اسی دین کا غلبہ ہونا ہے اور اسی نظام نے پوری دھرتی پر نافذ ہونا ہے، اور اسلام کی بالادستی ہونی ہے، امن ہونا ہے، ظلم کا خاتمہ ہونا ہے، جن کو کمزور بنایا گیا ہے ان کی حکمرانی ہونی ہے، اور یہ سب آخری پیغمبر کے آخری وصی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ہونا ہے۔ ارشاد ہے رب العزت کا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ دیا ہے، یہ سورہ مبارکہ نور کی آیت 55 ہے، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح بجا لائے ہیں ان کے لیے یہ وعدہ ہے، ویسے ہی وعدہ ہے جیسے پچھلے لوگوں کے لیے تھا کہ تمہیں زمین کی خلافت اور زمین کی قیادت اور سربراہی اور حکمرانی جو ہے دی جائے گی، اور وہی دین اور وہی آئین اور وہی قانون جو ہے وہ نافذ ہوگا جس کو
ان کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، اور جس خوف میں تم ہو اس خوف کے بعد یہ خوف امن میں بدل جائے گا، اور پھر وہ سب میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور اس کے بعد جو کافر ہوں گے تو وہ فاسق ہی ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے اس حتمی وعدے کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اگر قیامت کے آنے سے پہلے ایک دن بچ گیا تو اللہ اس ایک دن کو طولانی کر دے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میری اولاد، میری ذریت، میرے اہل بیت سے ایک فرد کو بھیجے گا، اٹھائے گا، وہ قیام کرے گا، اس کا نام میرے والا نام محمد ہے علیہ السلام، اور میرے والی کنیت ابو القاسم ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح آباد کر دے گا جس طرح زمین ظلم و جور سے برباد ہو چکی ہوگی، وہ عدلانہ حکومت قائم کرے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس نے ضرور پورا ہونا ہے۔ پیغامات، پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو کوئی خوف ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس خوف کیا ہے؟ گناہ کا ڈر، گناہ کی سزا کا ڈر، پریشانی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں امن دے گا، امنیت دے گا۔ یعنی ذات باری تعالیٰ سے خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف گناہوں سے ہونا چاہیے، خوف گناہ کی سزا کا ہونا چاہیے، خوف اس بات کا کہ ہم قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر اس وقت کی وہ جو حالت ہے اس حالت کو یاد کر کے خوف کھائیں۔ نجات جو ہے وہ ہلاکت سے، جب یہ بات ہو رہی ہے تو اگر ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک بنے، صالح بنے، یونج صالحین۔ صالحین کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنے اعمال پر ناظر جانتے ہیں، اچھے اعمال خود کرتے ہیں، دوسروں کو اچھے عمل کا کہتے ہیں، برائی سے خود بچتے ہیں، دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں، اور کسی کو کوئی اذیت و تکلیف نہیں دیتے۔ صالحین بنے، نیک بنے۔ نجات کے لیے چند کام ہمیں کرنے چاہیے۔ تاکہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے۔ جب تک وہ صلاحیت پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کیسے کچھ کام تو کریں، ایک کام کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، صالحین بنیں، لیاقت ہمارے اندر ہو کہ ہم نجات پا سکیں، نالائقیاں جو ہیں نا اپنے اندر سے نکالیں۔ چوتھی بات یہ ہے، یہ دنیا کا چرخہ جو ہے ایک ہی سائڈ پہ نہیں چلتا رہے گا، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج کوئی شاہ ہے تو کل گدھا ہو سکتا ہے، آج جو ہے خوشحالی ہے تو بدحالی آ سکتی ہے، صحت ہے تو بیماری آ سکتی ہے، جوانی ہے تو بڑھاپا بھی ہے، طاقت ہے تو کمزوری بھی آ سکتی ہے، اور کمزوری ہے تو طاقت بھی آ سکتی ہے۔ آج جو مستضعف ہیں ان کو مستکبرین نے اپنے زیر کیا ہوا ہے، تو کل اس کے برعکس ہو سکتا ہے، یہی مستضعفین اقتدار پر آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مستکبروں کو زمین پہ دے مارتا ہے، بادشاہوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں ظالموں کے شر سے بچا، یا اللہ مستکبرین کے شر سے نجات عطا فرما،
ہر جگہ تیرے بندگان پر ظلم ہو رہا ہے۔ فرعون صفت، لوگ تیرے بندگان پر ستم کر رہے ہیں، کمزور بندوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ کشمیر ہو، ہندوستان میں مسلمان ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، برما ہو، اور خود ملک کے اندر بھی کوئی چھوٹا فرعون ہوتا ہے، کوئی بڑا فرعون ہوتا ہے۔ کسی ایک بستی میں ایک وڈیرا، وہ بھی فرعون بن بیٹھتا ہے اور اپنے ماتحت پر ظلم اور ستم کرتا ہے۔ تو یا اللہ اپنے مظلوم بندوں کی داد رسی کے لیے اپنے ولی بقیت اللہ کی آمد کے اسباب تیزی کے ساتھ جلدی مکمل کر دے، تاکہ وہ آئے اور تیرے ان کمزور بندوں کو امن دے، انہیں اس ظلم سے نجات دے، اور ان مستکبرین کو ہلاک کر یا اللہ۔ اور یہ جو بیماری آئی ہے، اس بیماری سے اپنے کمزور بندوں کو نجات دے دے، اپنا فضل اور کرم ہمیں عطا کر دے، ہمیں ہر شر سے بچا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا انک انت ارحم الراحمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ۔ اللہ اللہ